وہ ایئرپورٹ پہ تھے جب انہیں اسال ملا۔ وہ کسی دوست کو سی آف کرنے آیا تھا۔ وہ اور باری صاحب وہاں کسی کی شادی میں آئے تھے۔ اسال انہیں زبردستی اپنے ہوٹل لے آیا تھا۔ رات کی وجہ سے ڈیڈی نے اگلے دن جانے کی بات کی تھی۔ اسال سو رہا تھا جبکہ وہ باپ بیٹا ٹیرس پر کھڑے اپنی پرنسس کو یاد کر رہے تھے۔ تبھی باری صاحب اندر آئے تھے۔ کیا اب میں جان سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ جو ابھی تک ان سے کام کا بہانہ بنا رہے تھے، ان کے ایک دم سے کہنے پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ڈیڈی نے گہرا سانس لیا تھا اور سب بتا دیا تھا۔ پہلے جب وہ اپنی بیٹی کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا تو اب اچانک کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولے تو ڈیڈی کندھے اچکا گئے تھے۔ وہ ان سب کے پاس خوش نہیں ہے ڈیڈی، میرا دل کہتا ہے میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ عمیر باپ کی گود میں سر رکھے بولا، اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ہم اپنی گڑیا کو واپس لے کر جائیں گے، باری صاحب نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے دن وہ تینوں اجاز صاحب کے گھر گئے تھے مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کو غصہ تو بہت آیا مگر خاموش رہنے میں ہی مصلحت تھی۔ ڈیڈی نے فون پر ان سے ملنے کی درخواست کی تو 3-4 دن وہ انہیں وقت دے کر بلواتے اور پھر فون کر کے اپنے مصروف ہونے کا بہانہ بنا جاتے۔ تب باری صاحب نے اپنے ایک ایس پی دوست سے بات کی۔ اسی کے توسط سے انہیں پتہ چلا کہ اجاز کی کمپنی کو لاس ہوا ہے۔ بینک سے لیا گیا لون لوٹانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو کسی دوست کو بیچ رہا ہے۔ یہ خبر اس کے آفس کے بندے سے انہیں ملی تھی۔ عمیر تو تڑپ کے رہ گیا تھا۔ ایس پی کو دیے چھٹے دن وہ اجاز کے گھر تھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے جب انہیں دیکھ کر مجبوراً رکنا پڑا۔ فبیہا کو واپس کیوں لائے ہو؟ ڈیڈی کے سوال پر وہ ابروچ چڑھا کر بولے، کیا مطلب کیوں لایا ہوں؟ بیٹی ہے وہ میری، تو اس طرح لانے کی کیا ضرورت تھی؟ باری صاحب نے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ عمیر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چپ رہنے کا کہا۔ میں جس طرح مرضی لاؤں، وہ ڈھٹائی سے بولے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ ڈیڈی نے تحمل سے کہا تھا۔ اپنی بیٹی چاہتا تھا، وہ میرے پاس ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ تم اسے بیچنا چاہتے ہو اس لیے وہ تمہارے پاس ہے۔ ڈیڈی غم و غصے سے بولے تھے۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکے پھر ڈھٹائی کی انتہا کرتے ہوئے بولے، میری بیٹی ہے وہ، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ تم اپنی بیٹی کو بیچ رہے ہو اجاز، کچھ تو خدا کا شرم کرو۔ اچھا۔ ڈیڈی غصے سے بولے تھے۔ مجھے کہیں جانا ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ بیزاری سے بولے تھے۔ اگر ہم تمہیں وہ رقم دے دیں جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو تو؟ باری صاحب کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ تم کیوں دو گے وہ رقم؟ وہ حیرت سے باری صاحب کو دیکھ کر بولے تھے۔ ہم دیں گے وہ رقم اپنی بیٹی کے لیے، تمہارا لون ہم دیں گے، ڈیڈی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا اور چلتا ہوا ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ فبیہا کو بلاؤ۔ یہ پہلی بار تھی جب وہ بولا تھا۔ انکل اور ڈیڈی نے اسے فبیہا کی قسم دے کے چپ کروا رکھا تھا۔ ابھی نہیں، میرا لون پے ہونے کے بعد، وہ سگریٹ جلاتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر تم ہمیں ایک گارنٹی دو، پھر کبھی تم فبیہا کو ایسے اٹھا کر نہیں لاؤ گے، تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انکل کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا مگر باری صاحب نے اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ وہ سب واپس آ گئے تھے۔ اسال بارات میں گیا ہوا تھا۔ وہ تسلی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے اس شخص پہ اعتبار نہیں ہے، وہ کچھ سوچ کر بولے تھے۔ ہم اس پر اعتبار کرنے پر مجبور ہیں، ڈیڈی نے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ پھر سے یہ حرکت کرے گا، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، وہ ڈیڈی کو سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ کورٹ کا سہارا لیں؟ عمیر نے پوچھا تو وہ مسکرا دیے تھے۔ نہیں، اس میں بہت وقت لگے گا، عدالت کچہری کے چکر میں فبیہا کو مزید ڈسٹرب کر دیں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسے بچی سے محبت نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا اسے، وہ تعصب سے بولے تھے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ ڈیڈی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کورٹ کا سہارا نہیں لے سکتے، مولوی کا تو لے سکتے ہیں نا، وہ مسکرا کر بولے۔ دونوں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ دیکھو میں تم سے فبیہا کو مانگتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا مطلب انکل؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، میں نے نہیں، تمہاری آنی بھی یہی چاہتی ہیں۔ اگر تم راضی ہو تو یہ جو کام کچھ سالوں بعد ہونا ہے اسے ابھی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اعجاز اپنی بیٹی کے لیے تو دوبارہ سب حرکت کر سکتا ہے، وہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، مگر میری بہو کے لیے نہیں، کیونکہ تب وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ کسی کی بیوی، کسی کی بہو ہوگی۔ وہ اطمینان سے انہیں سمجھانے لگا تھا۔ مگر ان دونوں کی بالکل نہیں بندی، ڈیڈی نے کہا تو وہ ہنس دیے تھے۔ ہاں، کیونکہ ابھی وہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور مزید ڈسٹرب ہو جائے گی وہ، عمیر نے پست آواز میں کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولے تھے۔ یہ سب ہم اس کی زندگی اور عزت کے لیے کر رہے ہیں عمیر۔ ہاں، اگر تمہیں اسال ٹھیک نہیں لگتا تو ہم کسی اور سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ اسال سے بات کر لیں، اگر وہ نہیں مانا تو اس پر زبردستی مت کیجیے گا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔
आई एम सॉरी बेबी। बाबा बहुत बेबस हो गए थे। प्लीज़ साथ लौट आओ, वो स्विमिंग पूल के पास बैठा आसमान को तकते हुए बोला था। अगले ही दिन बारी साहब ने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने आगे बढ़ के साल को गले लगा लिया था। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे सानमन रहूँगा, वो नम आवाज़ में बोले थे। 2-4 दिन में उन्होंने लोन अदा कर दिया तो जाज ने फबीहा को उनके हवाले कर दिया। सभी उसे देख कर ठिठक गए थे। वो स्कूल में थी जब आया ने बताया कि उसे लेने उसके फादर आए हैं। वो मैर समझकर खुशी खुशी बाहर आई, मगर सामने एजाज को देख के ठिठक गई थी। एजाज सरस से उसकी तरफ लपके थे और बज़ाहिर प्यार दिखाते हुए उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा गए थे। मुझे बाबा के पास जाना है, वो डर के बोली थी। बाबा के पास कांटे चुभ रहे हैं का? बाप के पास क्या कांटे चुभ रहे हैं? वो गुस्से से बोले थे। प्लीज़ मुझे घर जाना है। वो आंखों में आंसू लिए बोली तो उन्होंने डैशबोर्ड से रुमाल उठाकर उसके मुंह पर रख दिया था। वो बंद होती आंखों से सीट पर लुढ़क गई थी। उसे होश आया तो एजाज के घर में थी और वो उठकर बैठी तो खुद को एक स्टोर रूम में पाया था। जीरो का बल्ब जल रहा था। वो डरते हुए दरवाजे तक आई थी। बाबा, बाबा, वो दरवाज़ा पीटने लगी थी तभी एक मुलाजमा अंदर आई और उसके एक थप्पड़ रिसीव किया था। खामोश होकर बैठ जा वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। उसे फर्श पर धकेलती वो बाहर निकल गई थी। वो ज़मीन पर गिरी सिसकती रही। दिसंबर की ठंडी रात में भूखे पेट वो फर्श पर लेटी हुई उमैर सहर डैडी और अब्बी को पुकार रही थी। सुबह वो मुलाजमा आई तो वो बुखार में तप रही थी। उसे एक हाथ से घसीटते हुए वो कमरे में लाई थी। वॉशरूम में धकेल कर उसको मुंह धोने का कहा था। वो एक बार फिर रो पड़ी थी। मुंह धोकर उसके सामने रास्ता रखा गया था जिसमें बासी रोटी और शोरबे जैसी दाल थी। खा इसे, वो उसे करख्तगी से बोली थी और वो 2 लकमों से ज़्यादा ना ले सकी थी क्योंकि बुखार से मुंह का जायका ख़राब था। कुछ दाल में मिर्चें इतनी ज़्यादा थी। खाती है कि नहीं? वो उसके बाल पकड़े चिल्लाई तो वो डर गई थी। ऐसे नहीं खाएगी तू, वो गुस्से से कहते उसके चेहरे का हाल बिगाड़ गई थी। फिर भी दिल नहीं भरा तो उसके मुंह को खोलकर चमचा भर भर कर उसके मुंह में दाल डालने लगी थी। उसे शदीद फंदा पड़ा तो उससे धकेलती हुई वो बुड़बुड़ाकर बाहर निकली थी। पता नहीं किस मनहूस को ले आया है। तनख्वाह देता नहीं है, ऊपर से कहता है कि भूखा ना रखो इसे। वो चेहरा सुर्ख नाक लिए वहीं कमरे में फर्श पर गिर गई थी। उसका जिस्म इतने तशद्दुद पर दुख उठा था। उसे रह रहकर उमैर और सहर याद आ रहे थे। वो सारा दिन यूं ही पड़ी रही। रात उसका बाप उसके पास आया तो वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने उसके बाल पकड़ के उसका सर उठाया था। किस बात का नखरा दिखा रही है? हाँ, वो गुस्से से बोला तो वो सहम गई थी। याद नहीं तेरी माँ का क्या हाल करता था? वो चीखा तो वो खुद में सिमट गई थी। आंसू चेहरे को भिगोए जा रहे थे। लगता है याद कराना पड़ेगा। वो खबासत से हंसता बाहर निकल गया था। उसकी वापसी 10 मिनट में हुई थी। उसके हाथ में पाइप का टुकड़ा था और वो बुत बनी अपने बाप को देख रही थी। 10 मिनट की कार्रवाई हुई थी। जब वो मार मार कर उसे हाँफ उठा तो वही पाइप फेंकते बाहर निकल गया था। ये तक देखने की जहमत नहीं की कि वो होशो हवास खो बैठी थी। ये कार्रवाई उसी काम वाली की वजह से हुई थी जिसने झूठ बोला था कि वो खाना नहीं खा रही। अगले रोज़ दोपहर को उसने बासी रोटी से चटनी खाई थी। आज भी चटनी में मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, मगर वो आंसू बहाती आधी रोटी खा गई थी कि कल की मार का दर्द ख़त्म नहीं हुआ था। वो बुखार में पड़ी थी। जब उसका बाप फिर आया था वो डर के बैठ गई थी। एक तो तू अजाब है मेरे लिए, वो उसका सर दीवार पर मारते हुए बोला था। क्या मुसीबत है तेरे इन लगतों को जो यहाँ तक आ गए हैं? वो सामने बैठे हुए बोला था। उसके सर पे नील पड़ गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ज़मीन पर ही दीवार से लगी बैठी थी और वो उसे देखता फिर खबासत से बोला, कोई नहीं आने दे। जब तक कोशिश करेंगे उसके तुझ तक पहुंचने से पहले तू अपने ठिकाने पे होगी। वो अपनी बात पे कहका लगाता बाहर निकल गया था, मगर वो दहल गई थी। बाबा प्लीज़ मुझे ले जाएं। वो एक बार फिर रो दी थी। उसे वहाँ आए 6ठा दिन था। अब तक वो हर रोज़ पिटती ही रही थी, कभी बाप से तो कभी मुलाजमा से। उसका काम करने से पहले मुलाजमा से मार की डोज दिया करती थी। बुखार अभी भी नहीं उतरा था। खौफ और डर बढ़ गया था। उसे मुलाजमा से ही पता चला था कि उसे बेचा जा रहा है और वो ना जाने उसे क्या कुछ बता रही थी। वो सौते के आलम में उसे देखे जा रही थी। वो कब उसे होश नहीं रहा। रात को उसका बाप आया तो वो नींद में होशी में पड़ी थी। वो उसके बाल से पकड़ता उसे उठाते हुए बोला। उसके अंदर से अभी भी शराब की बू आ रही थी। अभी तो तुझे कुछ दिन जिंदा रहना है। मेरे लिए तो तू सोने की चिड़िया है। अभी तो सिर्फ लोन वापस किया है। तू देख मैं आगे क्या करता हूँ। वो खबासत से कहता लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। दरवाजे के पार उसे मुलाजमा और अपने बाप की नाजेबा गुफ्तगू सुनते उसका दिल किया कि वो मर जाए। वो 10 साल की बच्ची उन कुछ दिनों में अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। वो बस मरना चाहती थी
کہ اس کا باپ اسے بیچ رہا تھا۔ جس دن اسے ڈیڈی اور عمیر کے حوالے کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے اس نے ایک گلاس توڑ کر اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ اسے یہی پتا تھا کہ اس کا باپ اسے کسی کو بیچ رہا ہے۔ خون دیکھ کر اسے اپنی ماں کا خون یاد آیا تھا۔ وہ ڈرتی کانپتے اپنے منہ پر تکیہ رکھ گئی تھی۔ ملازمہ اندر آئی تو خون دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ اعجاز دوسرے کمرے میں تھے، سو اٹھا، فوراً سے اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ساری رات وہ ہسپتال میں ہی رہی تھی۔ صبح 10 بجے اسے گھر لایا گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اعجاز نے نہ صرف اسے ڈانٹنے پر اکتفا کیا بلکہ مارنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ اب وہ 10 دن بعد اس یونیفارم میں ہی ٹوٹی بکھری انہی کے سامنے کھڑی تھی۔ ملازمہ ہی اسے سہارا دیے کھڑی تھی۔ عمیر تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ بیبی، اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا وہ چیختی چلاتی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ اسے لیے ہسپتال پہنچے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے بری طرح پیٹا گیا تھا اور اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ عمیر لڑکھڑایا۔ اسال نے فوراً اسے تھاما تھا۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ ڈیڈی بولتے بولتے رکے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر ان کی جھجک سمجھ کے بولے تھے۔ عمیر، سنبھالو خود کو، انکل نے اسے بینچ پہ بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میری 10 سال کی بچی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں نا وہ کس حیثیت میں ہوگی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بولے تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ڈیڈی غصے سے بولے تو انکل نے انہیں روکا تھا۔ وہ زندہ سلامت باعزت ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اس کا حساب اسے پولیس کو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہہ کر اپنے دوست کو کال ملائی تھی اور سب بتا دیا تھا، مگر اس کی گرفتاری سے پہلے وہ ملک سے باہر جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن میں انہوں نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اسے منانا بہت مشکل تھا، سو عمیر نے اسے بلا پھسلا کر سائن کروائے تھے۔ وہ لوگ اسے لے کر ہوٹل آ گئے تھے۔ عمیر کو سے لپٹ کر اتنا روئی تھی کہ سب کو رلا گئی تھی۔ وہ اسے کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا۔ وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ انکل اور سال کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ گھر میں سب کو یہی کہا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کی حالت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ گھر پہنچے تو سب اس کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ وہ ڈری ہوئی عمیر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر سحر اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ابھی کو اس میں وہی 4 سال کی بچی دکھی تھی جسے وہ عالمگیر صاحب لے کر آئے تھے۔ عمیر آگے بڑھا تو وہ ڈر کے چیخنے لگی تھی۔ عمیر اسے سنبھال رہا تھا مگر وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بابا مجھے لے جائیں، بابا مجھے لے جائیں، وہ بس ایک ہی بار دہرا رہی تھی۔ سر اسے دیکھ کے روئے جا رہی تھی۔ عمیر کو اپنا دل کٹے جا رہا تھا۔ ڈیڈی گڑیا ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ عمیر سے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ سب ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ آپا جان اور سلطانہ کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے باپ پر بھاری پڑ رہی تھی نا، اس لیے یہ حال کر دیا، وہ غم و غصے سے بولے تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ اعجاز کو جان سے مار دیتے۔ تو لے کر کیوں گئے تھے وہ؟ یہ جبران تھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اعجاز کا منہ توڑ دیتا۔ اس کی بلی اتنی بری حالت میں تھی، اس کا یہ حال جو کرنا تھا، اس لیے وہ بے بسی سے بولے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ مشکل سے نارمل ہوئی تھی۔ عمیر اس کا اچھے سے اچھا علاج کروا رہا تھا مگر ابھی بھی وہ کبھی کبھی ڈر جایا کرتی تھی۔ سحر اپنا آپ بلائے بس اس کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی۔ پہلے لڑکیاں بھی اس سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی، پھر جب ان کی اولادیں ہوئی تو نہ صرف محبت کم ہوئی بلکہ حسد نے بھی جنم لے لیا تھا۔ وہ ابی اور ڈیڈی کی اس محبت سے خائف رہا کرتی تھی۔ وہ چونکہ ایک ہی بیٹی تھی، امیس کا بیٹا بدر، جبران کے 2 مامون اور شمون تھے۔ وہ تینوں بھی اپنی آپی سے بہت پیار کرتے تھے۔ امیس اور عمیر اسے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ جیسے اپنے بچوں کو شاپنگ کراتے تھے ویسے اسے بھی کراتے تھے۔ ان کی طرح اسے بھی پاکٹ منی دیتے تھے۔ ان کی بیویاں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، سو اپنا نزلہ اس پر گراتی تھی جو خاموشی سے سب سن لیتی تھی۔ ابھی تک اسال سے اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ اس سے بات نہ پہلے کرتی تھی نہ اب تو وہ اسے دیکھ کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ عمیر اور انکل اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ 12ویں جماعت میں تھی جب انکل نے عمیر کو اس کی دوستی کروانے کا مشورہ دیا۔ وہ ایک روز اسے لینے اسال کو ساتھ لایا تھا۔ اسال کو دیکھ کے اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ کیسی ہو پرنسس؟ وہ عمیر سے ملی تو اسال نے پوچھا تھا۔ ٹھیک، وہ سر جھکائے گاڑی کے پاس آئی تھی۔ اسال پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس سے بات بات پر لڑتا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھے، آج وہ خود اس کے لیے جگہ چھوڑ گیا تھا۔
آہستہ آہستہ عمیر کی کوششوں سے اتنا فرق پڑا تھا کہ وہ اس سے باتوں کا جواب دینے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر کمرے میں بند نہیں ہوتی تھی۔ اس کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تب تک وہ سال اسے اپنی ڈگری ختم کر چکا تھا۔ عروہ سے اس کی دوستی تھی کیونکہ وہ اسے وہاں روز آیا جایا کرتی تھی۔ تہمینہ بھی اسے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ سال سے اپنے نکاح کے بارے میں جانتی تھی مگر کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بات اسے اس کے بابا نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمیر کے گھر پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیبی کے معاملات میں سال سے مدد مانگنے گئی تھی۔ یہ بھی عمیر نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا کہ عمیر کے بعد اگر وہ کسی معاملے میں کسی پہ بھروسہ کر سکتی ہے تو وہ صرف اسال ہے۔ اس نے بھی مدد کی تھی۔ وہ اپنے نکاح کا اب کسی کو نہیں بتاتی تھی، جیسے صبا اور جویریہ کی باتیں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اس دن بھی اگر عروہ کی منگنی ٹوٹنے والی بات نہ ہوتی تو اپنا منہ کبھی نہ کھولتی۔ آج بھی جب سب ٹھیک چل رہا تھا تب اس کا باپ واپس آ گیا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ باجی کے تھرو اعجاز کو سب پتہ چلا تھا مگر یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اعجاز تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اسال کا اس سے کیا رشتہ ہے مگر ہر کال پر وہ اسے اسال سے دور رہنے کا کہتا تھا۔ شاید اس نے اسال کی نظروں میں وہ دیکھ لیا تھا جو وہ نہیں دیکھ پائی تھی یا جان کر انجان بنی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اسال کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ اس نے درست اندازہ لگایا تھا، باجی کو کام سے نکال دیا تھا۔ آج وہ سب لوگ واپس جا رہے تھے۔ عروہ نے تو فون کر کے سحر کو اس کا سر کھایا ہوا تھا کہ وہ کب آئے گی۔ جب وہ گھر پہنچے تو دلہن صاحبہ تہمینہ کے ساتھ موجود تھی۔ وہ سب مل کے ابی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میری شیرنی، انہوں نے اسے اپنے باہوں کے ہزار میں لیا تھا۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ ان کے کتے پہ سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے انکل کے ساتھ کسی کام سے گئے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ڈیڈی کو بہت مس کیا، وہ نم لہجے میں بولی تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے بھی اپنی شیرنی کو بہت مس کیا۔ اگر تمہارے آپا جان بیمار نہ ہوتی نا تو میں ضرور تم سے ملنے آتا۔ ہماری بیٹی نے آپا جان اور ممی کو مس نہیں کیا، ممی خفگی سے بولی تو وہ مسکرا دی تھی۔ سب کو کیا تھا، ہاں بس مجھے اور اپنے ڈیڈی کو زیادہ کیا۔ ابھی ہنس کر شرارت سے بولے تو وہ بھی ہنس دی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر عمیر نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ سب نے خوشگوار موڈ میں چائے پی تھی۔ تب تک ارسال انکل اور ڈیڈی بھی آ گئے تھے اور اب ڈیڈی کے کندھے پہ سر رکھ کے ان سے نہ جانے کون کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ سب مسکرائے جا رہے تھے۔ اگلے دن وہ نماز پڑھ کر باہر نکلی۔ وہ کسی کی جلی کٹی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، سو یوں ہی لیٹی رہی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے امیس اور جبران کو دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ نیچے کیوں نہیں آئی؟ وہ جانتے تھے مگر پھر بھی پوچھ رہے تھے۔ ویسے ہی، چلو واک پر چلتے ہیں، امیس نے کہتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر باہر لے آیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو تینوں بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے جبکہ بچے گولڈی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ امیس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ چلو آج اپنی بلی کو اچھا سا ناشتہ کرواتا ہوں، جبران اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، گھر چلیں، وہ جویریہ اور صبا کا سوچ کر کہہ رہی تھی۔ دونوں نے تعصب سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چلو ہم ناشتہ گھر کر لیں گے، امیس مسکراتا ہوا بولا اور ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کے کسی کو SMS کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی آنی کی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے تو گھر جانا تھا، وہ حیرت سے بولی تو ڈرائیو کرتا جبران مسکرا دیا تھا جبکہ امیس پیچھے سے بولا تھا پرنسس تمہارے ہی گھر جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جبران نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بلی ٹھیک ہو نا تم؟ جی بابا کے پاس چلیں، وہ سفید پڑتے چہرے اور لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ نو آپی، اسال ماموں کے پاس جانا ہے۔ ان تینوں کے چیخو پکار پر امیس آگے کو منہ کر کے بولا تھا۔ گڑیا یار مان جاؤ نا، آنی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے، میں نے تو انہیں کہہ بھی دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، وہ ویٹ کری ہوں گی۔ اس نے مجبوراً ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جبران ابھی بھی اسے نوٹ کر رہا تھا جو اپنی انگلیاں میں رو رہی تھی۔ آنی سب کو دیکھ کے خوش ہو گئی تھی، ہمیشہ کی طرح انہیں پیار کر کے اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی۔ عروہ چیختی چلاتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ انکل بھی بہت محبت سے ملے تھے۔ آنی اچھا سا ناشتہ کرا دے مگر اپنے ہاتھ کا، امیس نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر کو جبران بتا چکا تھا کہ وہ ان کے ساتھ آیا تھا، کہ وہ ان کے ساتھ تھی اور عروہ کے ساتھ وہ بھی کچن میں آ گئی تھی۔ آنی کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں ان کی اور عروہ کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ لگ گیا تو سب ٹیبل پہ آ گئے تھے۔ آنی اسال کہاں ہے؟ جبران نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو عروہ سے باتوں میں مگن تھی مگر اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ الجھا تھا۔
آتا ہی ہوگا، لو آ گیا۔ وہ اندر آتے ہی سال کو دیکھ کے بولی تھی اور سب کو مشترکہ سلام کر کے امیس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اسے بس ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، اب بھی وہ کھا کم اور عروا سے باتیں زیادہ کر رہی تھی۔ گڑیا کھانا کھاؤ یار، یہ تو بولتی ہی رہے گی، اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔ امیس نے اسے مخاطب کر کے عروا کو چھیڑا تھا۔ امیس بھائی آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ ارے برا میں نہیں، یہ سال ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے کیونکہ بچپن سے وہ سال کے بارے میں یہی کہا کرتی تھی۔ سب کے ہنسنے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ تنگ مت کرو میری بیٹی کو، تہمینہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتے کے بعد سب چائے پی رہے تھے، اسے عروا اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور وہ اسے بلانے آیا تھا۔ پرنسس، امیس بھائی بلا رہے ہیں، وہ اندر آتے ہوئے بولا تو وہ جانے کے لیے اٹھی تھی۔ عروا اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پریشان نہ ہو، یہ اپنے بھائیوں کو بتانے گئی ہے کہ اسے اپنی شادی میں گفٹ کیا چاہیے، وہ بہن کی جلد بازی پہ مسکرا کے بولا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بولو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شمون اسے بلانے آ گیا تھا۔ اسے مجبوراً جانا پڑا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو باری صاحب بیٹے کو دیکھ کر بولے، میں سوچ رہا ہوں ایک بیٹی جا رہی ہے تو کیوں نہ دوسری کو گھر لے آؤں۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کے عروا اور تہمینہ مسکرا دی تھی۔ فی الحال تو آپ کی بہو کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، وہ مسکرا کے کہتا روم میں چلا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ایسا کیا کہنا تھا اس نے۔ آج عروا کی مہندی اور نکاح کی تقریب تھی جو اسال کے گھر کے قریب ہی ہونا تھا۔ سب تیار ہو رہے تھے۔ اسے سر نے آج دل لگا کر تیار کیا تھا۔ رائل بلو کامدار ساڑی جسے نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ کے اس میں کرلز ڈالے تھے۔ ہیوی جولری جو اس کی لاکھ مزاحمت پر بھی سحر نے پہنا دی تھی۔ ماما دیکھے تو اوور لگ رہا ہے، وہ آئینہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اوور نہیں میرا بچہ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سحر اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولی تھی۔ ماما سچ میں بہت ہیوی ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی کمرے میں امیس اور عمیر آئے تھے۔ ذرا بتائے اپنی بیٹی کو کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، سحر نے عمیر سے کہا جو اس کو ایک نظر دیکھ کے نظر پھیر کیا تھا کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میری بیبی تو بہت ہی خوبصورت ہے، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ عمیر کی تعریف پر وہ جھیم گئی تھی۔ آج تو سچ مچ کی گڑیا لگ رہی ہو، عمیر سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر موبائل میں اس کی پکس لینے لگا تھا۔ وہ تیار ہو رہا تھا جب اسے میسج ملا، برخودار آج نظر سنبھال کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ پلٹنا بھول جائیں۔ وہ میسج پڑھ کر مسکرایا اور پھر جلدی سے رپلائی کیا تھا۔ ایک پک، فری مت ہو، شان بے نیازی سے اسے چڑھایا گیا تھا۔ پلیز، اوکے مگر فنکشن کی بات، وہ SMS پڑھ کر مسکرا دیا تھا۔ فنکشن شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے وہ لوگ واپس پہنچے تھے۔ اسال اور انکل سب کو ریسیو کر رہے تھے اور وہ سحر اور عمیر آخری گاڑی میں تھے۔ امیس اسال کے پاس کھڑا تھا، جیسے اس کی طرف کا دروازہ کھلا ہوا اسال کی طرف جھکا تھا۔ نظر سنبھالنا، وہ گاڑی سے اترتی عمیر کے ساتھ اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک نظر ڈال کر نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ ان کے قریب آنے پر امیس نے مسکراہٹ دباتے اسے کہنی ماری تھی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے انجان وہ انکل سے مل رہی تھی، اسے بس سلام کیا تھا۔ بھائی پکس، اسال نے سب کے سامنے اندر جاتے امیس کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ فنکشن کے بعد، وہ مسکرا کر کہتا اندر چلا گیا تھا۔ فنکشن کے دوران گائے بگائے وہ اسے دیکھتا رہا۔ نکاح ہو چکا تھا، اب مہندی ہو رہی تھی، سب رسم کر رہے تھے۔ تہمینہ اسے ہی بلانے آئی تھی کیونکہ عروا کے سسرال میں سب جان گئے تھے کہ وہ اس کی بھابھی ہے۔ عمیر کے کہنے پر اسے جانا پڑا تھا۔ وہ عروا کے پاس بیٹھی تھی جب امیس نے اسے فرخ کے پاس بٹھاتے ہوئے نظروں کو قابو کرنے میں کہا تھا۔ وہ رسم کر کے اٹھنے لگی تھی جب اس کی نظر ہال میں موجود شخص پہ پڑی تھی۔ اسال نے اس کا سفید پڑتا رنگ دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پرنسس چلیں، اسے ایسے دیکھ کر اسے بلانا ہی پڑا تھا۔ اس کے پرنسس کہنے پر ایک شور مچا تھا۔ وہ تو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، بس ایک ہی آواز سماج سے ٹکرائی تھی جو یہاں اس شہر میں آنے سے پہلے اس نے فون پہ سنی تھی۔ کمینی، تو نے نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، اب یا تو تیرا شوہر مرے گا یا تیرا نام نہاد باپ۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی جو آج بھی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ ویسی ہی بت بنی کھڑی تھی۔ اسال کا غیر محسوس طریقے سے اس تک آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے آیا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا پرنسس، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تبھی تہمینہ نے اسال کو بلا لیا تھا۔ اسے ناچار جانا پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر ہال پہ ڈالی تھی، وہ وہی تھا، ایک کونے میں کھڑا، عمیر پر نشانہ باندھے۔ اس کے ہاتھ میں گن دے کے وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ عمیر لوگوں نے فاصلے پر کھڑا فون
لوگوں سے فاصلے پہ کھڑا فون سن رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ اس نے ایک نظر عمیر پر ڈالی اور پھر دوسرے اپنے باپ پر، پھر دوڑتی ہوئی عمیر تک گئی تھی۔ عمیر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا جب وہ اسے ٹکرائی تھی۔ ابھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس نے عمیر کے بازو تھامتے ہوئے اسے گما دیا تھا۔ ایک گولی کی آواز پر سب ساکت ہوئے تھے۔ عمیر نے ناسمجھی سے خود سے لپٹی بیٹی کو دیکھا تھا۔ عمیر سجاد کو دیکھ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود گن کو بھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ فروخ کا دوست پولیس میں تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ فبیہا ایک دم سحر کی چیخنے پر سب کو ہوش آیا تھا۔ وہ بہتے خون کے ساتھ عمیر کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر سامنے ساکت کھڑے باپ کو دیکھا تھا اور اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کے گال کو چوما تھا۔ "آئی لو یو بابا"، اس کے الفاظ اس میں بجلی دوڑ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اسے گود میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف دوڑا تھا۔ جبران، ڈیڈی، ابی، اسال اور سحر سب باہر بھاگے تھے۔ جبران گاڑی چلا رہا تھا، سحر اور عمیر اسے لیے بیٹھے تھے۔ آگے ابی تھے، وہ عمیر کی گود میں سر رکھ گئی تھی۔ "میری بچی کو کچھ نہیں ہوگا"، عمیر اس کا چہرہ تھامے بولا تھا جو پیلا پڑ گیا تھا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ جبران نے 30 منٹ کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا تھا اور اسے اسٹریچر پر ڈالے وہ اندر آ گئے تھے۔ "میری بچی کو میری ہی نظر لگ گئی ہے ابھی"، وہ ان کے کندھے پہ سر رکھے رو دیا تھا۔ رو تو وہ خود بھی رہی تھی مگر بے آواز۔ "وہ شیرنی ہے میری، اسے کچھ نہیں ہوگا"، وہ ٹوٹے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈی خود شکستہ حالت میں تھے، سحر بت بنی بیٹھی تھی۔ اسال کا تو خود کا برا حال تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ بات تھی جو وہ اسے بتانا چاہتی تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کھڑا تھا جب امیس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ فرح اور اس کے بابا نے جلدی فنکشن ختم کرنے کا کہا تھا۔ خواتین کو انکل گھر پہنچا کر اب سلطانہ اور تہمینہ کے ساتھ ہاسپٹل جا رہے تھے۔ ان دونوں کو سب کے ساتھ چھوڑ کر وہ اسال کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے۔ وہ اس کے باپ تھے، جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ باہر لان میں ایک بینچ پہ امیس کے کندھے سے لگا رو رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی اسے کوئی بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے فون بھی کیا تھا، میں نے اپنی مصروفیت میں اس سے بات نہیں کر سکا، سب میری غلطی ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے کال کر رہی ہے تو کوئی ضروری بات ہوگی۔ وہ سسک رہا تھا، بلک رہا تھا۔ باری صاحب کو وہاں کھڑا ہونا مشکل لگا تو اندر چل دیے۔ انہیں یاد تھا وہ دن جب انہوں نے اسے فبیہا کے نکاح کے بارے میں کہا تھا۔ وہ دونوں واک پر گئے تھے جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تھی۔ "اسال تمہیں فبیہا کیسی لگتی ہے"، ان کے سوال پر وہ چونک کر بولا تھا۔ "پرنسس"، ہاں پرنسس کیسی لگتی ہے تمہیں؟ "بالکل پرنسس جیسی"، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ "تو پھر تم اسے تنگ کیوں کرتے ہو؟ لڑتے کیوں ہو اس سے"، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ "میں اس سے لڑتا نہیں ہوں، جب وہ عمیر بھائی کو مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی، سحر آپی اور بھائی پر اپنا حق سمجھتی ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، بٹ لڑتا تو پھر بھی نہیں ہوں۔ ہاں تنگ کرتا ہوں کیونکہ جب وہ غصے ہوتی ہے تو بہت کیوٹ لگتی ہے"، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پھولے ہوئے منہ کو تصور میں سوچنے لگا تھا۔ اگر وہ ہم سے دور چلی جائے تو؟ ان کی بات پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ "کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ"، جواب میں انہوں نے اسے بتا دیا تو وہ حیران بت بنا سب سنتا رہا۔ "اب بتاؤ کیا تم اسے اپنے نام کا تحفظ دو گے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایسا کرنے کا اجاز سوچ بھی نہ سکے"، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا نرم لہجے میں بولے تھے۔ "آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا"، انہوں نے خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگا دیا تھا۔ انہیں یاد تھا اسے اجاز کے گھر اور ہاسپٹل میں دیکھ کر وہ ان کے گلے لگ کر کتنا رویا تھا۔ تب انہیں پہلی بار ادراک ہوا تھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ امیس اپنے کندھے سے لگے اسال کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ شخص اس کی گڑیا کی کتنی محبت کرتا تھا وہ اس کا گواہ تھا۔ اس نے اسال کی پسندگی تھی تب سے نوٹ کرنی شروع کی تھی جب سے عمیر نے اس کی دوستی کروانے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب وہ گری تھی اس دن ہاسپٹل میں بھی اس کی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی پریشانی میں ہی وہ اس پر غصہ کر گیا تھا۔ وہ شخص اس پر دوسری نظر نہیں ڈالا کرتا تھا کہ کہیں اس کے جذبات کو جان کر وہ اس سے خائف ہی نہ ہو جائے۔ اس کی یونیورسٹی کو امیس کے ساتھ اسی نے جوائن کیا تھا۔ وہ جان کر اسے لفٹ مانگتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ اب اسے اس حال میں دیکھ کر وہ بکھر گیا تھا۔ اسے دونوں وجود ہی بہت عزیز تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی، آپریشن جاری تھا۔ اسال سدھ بت بلائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اس کا نام پرنسس اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ وہ اسے پرنسس کہتا تھا۔ وہ عمیر کو اس سے دور رکھتی تھی، کہیں وہ اسے چرا نہ لے۔ عمیر اس کا عشق تھا۔
وہ ہمیشہ عمیر اور نمیس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی تھی. وہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتا تھا کہ وہ غصے میں اسے اور بھی اچھی لگتی تھی. جب ڈیڈی نے اسے نکاح کی بات کی تو فوراً ہاں کر گیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی، جو اس کے لیے سہانے روح تھا. نکاح کے بعد وہ اسے مزید چڑھ گئی تھی. وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اسے دیکھ کے کمرے میں بند ہو جاتی تھی. اسے اس کا یہ رویہ تکلیف دیتا تھا. پھر جب عمیر نے ان کی صلح کروانے کی کوشش کی تو وہ کافی حد تک نارمل ہوئی تھی، مگر فرینک نہیں ہوئی تھی. وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن تھا جب تہمینہ نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ اسے ملنے آ رہی ہے. وہ پہلی بار اسے مدد مانگنے آئی تھی، خود چل کر اس کے پاس آئی تھی. وہ زیبی اور سلمان کی نازیبا خط اسے دکھانے آئی تھی. ان کی وجہ سے وہ رو رہی تھی. اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا. اس نے اچھی خاصی درگت بنائی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتے تھے. اس لیے اس کے سر پہ خون سوار ہو گیا تھا. کوئی اس کی عزت اس کی پرنسس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جس دن اس نے دوائی کے اثر میں سر کو سب بتایا تھا تب اس کے دل میں اس کی قدر بڑھی تھی کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں محض اس لیے چھپا رہی تھی تاکہ ان کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، عمیر کا دل اپنے دل رشتوں سے خراب نہ ہو. وہ عروہ کی منگنی میں آئی تو مرینا کی حرکت پہ اس کا رد عمل اور وہاں سے اسے لے کر جانا اسال کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا. پھر اس کی بہن کی خاطر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے اور اسال کے رشتے کا بتانا اس کا مان بڑھا گیا تھا. عمیر کے امریکہ جانے کے بعد جب وہ دوبارہ اس کے سامنے روئی تو اس کا دل کیا اس کے باپ کی جان لے لے جو بار بار اس کانچ کی گڑیا کو تکلیف دیتا تھا، مگر اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ ملک سے باہر چلا گیا. اور اب وہ جب اس کے دل کا پیغام سنانا چاہتا تھا تو اس سے دور جا رہی تھی. اس سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا. آپریشن ہو گیا تھا، گولی نکال دی گئی تھی. وہ خطرے سے باہر تھی مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا. ہاسپٹل میں 2 لوگ رہ سکتے تھے. عمیر نے تو رکنا ہی تھا. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا وہ سرخ آنکھیں اور متورم پپوٹوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. پلیز بھائی، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں التجا کرتا ہوا بولا. عمیر نے اسے سینے سے لگا دیا تھا. دونوں ہی رو دیے تھے اور ان دونوں کو ہی اپنی جان سے بھی زیادہ وہ عزیز تھی. بہت مشکل سے سحر کو ڈیڈی لے کر گئے تھے. وہ دونوں رات بھر اس کے سرہانے جاگتے رہے تھے. فجر کے وقت جب وہ نماز کے لیے گیا تو اسے ہوش آیا تھا. سامنے عمیر کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی. میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا پر چلنے والی گولی اس نے اپنے اوپر لے لی. وہ اس کا ہاتھ تھا میں آنسو سے بولا تھا. اس نے وہ مشکل دوسرے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کیا تھا. آئی لو یو سو مچ بابا، وہ نکاہت سے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا. اور جب آیا تھا تب ڈاکٹر نے چیک کیا تھا. وہ جب آیا تو ڈاکٹر نے اسے چیک کر رہا تھا. اس نے ایک نظر سال پہ ڈالی تھی اور ہلکا سا مسکرا دی تھی اور وہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکا تھا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد عمیر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر نفل پڑھنے چلا گیا تھا. وہ کرسی اس کے بیڈ کے پاس لے آیا تھا. ٹھیک ہو پرنسس؟ اس نے آنکھیں موندے سر ہلا دیا تھا. تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا. کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بولی تھی. ماما سے بات کرنی ہے. اس نے بنا کچھ کہے سحر کا نمبر ملا دیا تھا. وہ نماز پڑھ کر تلاوت کر رہی تھی جب اسے اسال کی کال آئی تھی. جلدی سے کہو اسال، اسے ہوش آ گیا ہے. لاؤڈ سپیکر میں اس کی پریشانی بھری آواز ابھری تھی. ماما، وہ بدقت بولی تھی. ماما کی جان، وہ روتے ہوئے بولی تھی. میرے پاس آ جائے جلدی سے، وہ کسی بچے کی طرح بولی تھی. سر جانتی تھی وہ اس کی گود میں سر رکھ اپنی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی. وہ آنکھیں رگڑنے لگی تھی. میرا بس چلے تو ابھی آ جاؤں گڑیا، جیسے اسپتال کا گیٹ کھلے گا تمہاری ماما تمہارے پاس ہوں گے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی. پھر 1-2 باتیں کرنے لگی. تب تک وہ غنودگی میں چلی گئی تھی. آپی، وہ سو گئی ہے، اسال نے اسے مزید بتایا تو تسلی دے کے فون رکھ دیا تھا. 2 دن بعد اسے ڈسچارج کیا جانا تھا. عمیر اسے جوس پلا رہا تھا. ابھی سامنے بیٹھے صوفے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. انکل موبائل پر مصروف تھے. سر اس کے لیے سوپ بنانے گھر گئی ہوئی تھی. بابا، ایک بات مانیں گے؟ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں موندے آہستگی سے بولی تھی. کہو میری جان. ہم یہاں سے سیدھا اپنے گھر چلیں؟ لاہور؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی. عمیر اور ابھی کا دل کٹ کے رہ گیا تھا. کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ چلاتے ہوئے بولی تھی. نہیں، بس اپنے گھر چلیں. وہ انوز آنکھیں موندے بولی تو اس نے اس کے بالوں کو چوم لیا تھا. اوکے، بٹ بیبی سے فنش کرو، وہ جوس اسے دیتے ہوئے بولا تھا. عمیر خود اسے وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر دیا تھا. ابھی سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے. شام کو انکل اور تہمینہ اس کے پاس
چھوڑ کر وہ عمیر اور سحر کو گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو چائے لانے کا کہا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، ابی نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ کل میری بچی کو ڈسچارج کیا جانا ہے اور وہ اسی گھر میں آئے گی، اس لیے میں اس کے آنے سے پہلے کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابی سنجیدگی سے بولے تھے۔ رہنے دے ابی، عمیر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں رہنے دوں؟ انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمیں اس کا علم ہے۔ ابھی اپنی طبیعت کے برعکس چلا کر بولے تھے۔ اگر وہ بچی کچھ کہتی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی لا علم ہے۔ ان سب کی باتوں سے، ان سب طنزوں سے جو ان پر کیے جاتے ہیں، وہ غصے سے بولے تھے۔ میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا گھر میں کیا مقام ہے۔ یہ گھر اماں جان اور بابا جان نے فبیہہ کے نام کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اجاز کیسا انسان ہے۔ میری بہن سب سہتی رہی اور سہتے سہتے مر گئی۔ وہ آخر میں پست آواز میں بولے تھے۔ فبیہہ کی ماں اس بات سے انجان تھی، شاید بابا جان کو علم ہو گیا تھا ان کے بعد اس گھر میں ان کی لاڈلی نواسی کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اس لیے انہیں یہ گھر فبیہہ کے نام کروا دیا تھا۔ قانونی طور پہ یہ اس کا گھر ہے اور رہے گا، اور وہ یہ سب جانتی ہے۔ بابا جان نے مرنے سے پہلے اسے یہ سب بتا دیا تھا، پھر بھی اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ سب کی لغویات سنتی رہی، سہتی رہی، مگر کبھی شکایت نہیں کی۔ آج وہ اپنے گھر میں آنے سے منع کر رہی ہے، اپنے ہی گھر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ یہاں لوگ اسے بیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ افسوس سے بولے تھے۔ میں سب کو آخری بار کہہ رہا ہوں، جس کو اس کے یہاں رہنے سے تکلیف ہے وہ یہ گھر چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ جو یہاں رہے گا، اگر اس نے میری بچی کو کچھ کہا تو اس کا اس گھر سے اور اس کے رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب پر کڑی نظر ڈالتے وہ اپنا حکم سنا کر چلے گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن جب کرتے تھے اس پہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ ان کی اس عادت سے سب واقف تھے۔ ڈیڈی نے دل ہی دل میں ان کی اس قدم کو سہرایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب کچھ نہ کچھ کرنے پر وہ سب مجبور ہیں۔ اگلے دن ڈیڈی عمیر اور سال اسے گھر لے آئے تھے۔ وہ کسی سے نظریں ملائے بنا عمیر کے سہارے آپا جان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت پیار کیا تھا اور بے شمار دعائیں دی تھی۔ سلطانہ اور تہمینہ سے مل کر وہ عمیر کے سہارے اپنے روم میں آ گئی تھی، جو ابی کے روم کے ساتھ تھا۔ عمیر نے اسے لٹا دیا تھا اور وہ سحر کی گود میں سر رکھ لیٹی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تو اسے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرا دی تھی۔ تھوڑا تھوڑا۔ سحر نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دل میں اس کی گود میں سکون ملنے پر وہ سو گئی تھی۔ اب وہ واقعی سکون سے سو گئی تھی کہ اس کا باپ جیل میں بند تھا۔ پہلے اس پر دھوکہ دہی کے بھی کئی مقدمات تھے۔ ان سب کو یقین تھا کہ اب ایک لمبے عرصے تک اسے وہی رہنا تھا۔ دوسروں کی زندگی جینر کرنے والا بھلا کہاں سکون سے رہتے ہیں؟ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ رات پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اپنے سامنے تہمینہ کو دیکھ کے چونکی تھی۔ سر کے خیال سے وہ اس کے پاس رکی تھی، کیونکہ جب سے وہ ہاسپٹل میں تھی وہ ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی اور وہ اس کے اٹھنے کی کوشش پر اٹھ گئی تھی۔ سونی آنی، وہ کچھ شرمندگی سے بولی تھی۔ میرا بچہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ اسے پچکاتے ہوئے بولی تھی۔ پانی۔ وہ اٹھ کے اسے پانی پلانے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے گڑیا تو مجھے بہت عزیز تھی، مگر جب پتہ چلا کہ تم میرے سال کی دلہن ہو تو یقین مانو تم عزیز تر ہو گئی ہو۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی تو سرخ چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا۔ اس کی صحت یابی پر گھر میں ڈنر رکھا گیا تھا۔ آنی کی فیملی، عروا اور فرو بھی انوائٹڈ تھے۔ سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ انکل نے موقع دے کر رخصتی کی بات چھیڑ دی تھی۔ عمیر بیٹے، ایک بیٹی کو رخصت کر کے گھر خالی کر چکا ہوں، میں اب جلدی سے دوسری کو رخصت کروانا چاہتا ہوں تاکہ میرے گھر میں بھی رونق ہو۔ انکل نے بہت خوبصورتی سے اس کی رخصتی کی بات کی تھی۔ سبھی خوش ہوئے تھے۔ وہ سب سے انجان اپنے کمرے میں عروا سے محو گفتگو تھی۔ آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے لے جائیں، ڈیڈی خوش دلی سے بولے تھے۔ ہمارا بس چلے تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے ہی جائیں، مگر کیا کرے، عروا نے طوفان کھڑا کر دینا ہے۔ اسے بہت شوق ہے بھائی کی بارات کا۔ ان کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ سب کے جانے کے بعد عمیر اس کے پاس آیا جو الماری میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ بیبی، اس کے بلانے پر وہ چونکی تھی اور مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے بلا لیتے بابا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ آج تمہارے انکل تمہاری رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تم رخصت ہو کے اس گھر میں چلی جاؤ۔ وہ ایک دم آپ دیدہ ہو کے اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ بابا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کے گلوگیر لہجے میں کہنے پر وہ خود بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا،
میری بیٹی کو جب میری یاد آئے کہ وہ میرے پاس آ سکتی ہے میں خود بھی اس سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس کا چہرہ تھامے سمجھا رہا تھا، جو آنکھیں جھکائے اس کو ہی سن رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ اسال کا اور اس کے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ اسال بھی تمہارا بہت خیال رکھے گا، وہ اسے کندھے سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ خود بھی اس کے جانے پر دکھی تھا، مگر اس کے سامنے خود کو مضبوط کرنا لازمی تھا۔ اسے سمجھا کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں اس کی رخصتی رکھی گئی تھی۔ وہ سکن اور پستے کلر کی میکسی میں دلہن بڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، سو کھانے کے بعد اس کی رخصتی تھی۔ کھانے کے بعد ہی تو سال کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ شرم سے نظر جھکا گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو پرنسس، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو وہ بلش کرنے لگی تھی۔ کچھ لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں آج، امیس اپنی گڑیا کے ساتھ بیٹھا ہوا سال سے بولا تھا۔ خود سوچے بھائی، 15 سال کا تھا جب نکاح ہوا اور اب جا کے رخصتی ہو رہی ہے۔ یقین کریں آپ کی گڑیا کو پٹانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ابھی تک کوشش کر رہا ہوں مگر ابھی تک مجھے مکمل کامیابی نہیں ملی۔ پتہ نہیں مجھے قریب کا کیا بنے گا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بے بسی سے بولا تھا اور وہ منہ کھلے اس سے دیکھ رہی تھی۔ امیس اپنی ہنسی روک ضبط کرتا بولا، دیکھ لو گڑیا کیا کہہ رہا ہے، یہ تم سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے ایسا ویسا، میں نے سوچا تھا دھواں دھار عشق کروں گا، مگر یہاں تو دوستی تک کے لیے موصوفہ کے لیے کہ باپ کا سہارا لینا پڑا۔ وہ غمگین صورت بنا کر بولا، تبھی عمیر ادھر آیا تھا۔ اسے حیران و پریشان دیکھ کے اسے وجہ پوچھنے لگا تھا۔ یہ بہت برے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ اس سے پہلے عمیر کچھ کہتا سال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بھائی امیس بھائی مذاق کر رہے تھے، وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ سچ میں رخصتی سے منع ہی نہ کر دے۔ امیس کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ امیس بھائی اتنی مشکلوں سے یہ رخصتی ہو رہی ہے، کیوں آپ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا تو وہ دونوں بھائی ہنس دیے تھے۔ مذاق کر رہا تھا، مگر اب مذاق میں بھی تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا نا تو 2 لگا دوں گا۔ عمیر نے اسے پچکاتے ہوئے آخر میں سال کو کہا تھا، جو اس روٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ تبھی عروہ ان کے پاس آئی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے اور وہ دونوں کو لے کر آپا جان اور سلطانہ کے پاس آ گئی تھی۔ تہمینہ بھی وہیں موجود تھی۔ ممی نے جگہ بنا کے اسے اپنے اور آپا جان کے درمیان بٹھایا تھا۔ اسال ماں کے پاس کھڑا تھا۔ میری بیٹی بالکل پری لگ رہی ہے آج، بالکل اپنی ماں جیسی۔ آج وہ بہت خوش ہوگی۔ آپا جان کی بات پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپا جان نے سونے کے بڑے خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا تھا، یہ تمہارے نانا جان کی امانت ہے میرے پاس، وہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں تب دوں جب تم دلہن بنو۔ وہ آنسو بہاتے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ آپا جان نے اسے بہت پیار کیا تھا۔ سلطانہ بھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے چومنے لگی تھی۔ میری بیٹی اس دنیا کی سب سے پیاری بیٹی ہے، ان کے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ عروہ منہ پھلا کر بولی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سب بھابھی کی تعریفیں کر رہے ہیں، مگر جسے کرنی چاہیے وہ خاموشی سے کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کے مسکرایا جا رہا ہے۔ وہ خفگی سے اسال کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ سب سے پہلے امیس کا کہکا گونجا تھا۔ سب بھی ہنس دیے تھے اور وہ حیا سے سر جھکا گئی تھی۔ ویسے اس چیٹر باکس کی بات غلط نہیں ہے، امیس نے عروہ کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت تھی۔ جب مجھے اپنی بیوی کی تعریف کرنی ہوگی میں کر دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ غلط بات ہے دولہے میاں، مجھ سے آپ نے اپنی بہن کے تعریف میں گانے کو کہا تھا، تب ہم نے آپ کی بات مانی تھی، آج آپ کی باری ہے۔ فاروق نے عروہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تہمینہ اور سلطانہ آپا جان کی ویل چیئر لیے مہمانوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ اب سر جھکائے سحر اور عمیر کے درمیان بیٹھی تھی۔ سب کے بے حد اسرار پہ اس نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا، جو نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو۔ اسال کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ پلکیں اٹھائی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظریں ملی تھی اور اس کی آنکھوں میں موجود چمک کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نظریں جھکا گئی تھی۔ اسال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم کو فرصت ہو۔ تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو۔ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔
اسال نے اسے دیکھ کر غسل پوری کی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئے تھے۔ اسے اپنی پرنسس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا جو سب کے اس کی طرف متوجہ ہونے پر عمیر کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ عمیر نے دل سے ان دونوں کے خوش رہنے کی دعا کی تھی کہ وہ دونوں ہی اس کو دل و جان سے عزیز تھے۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کسی اور ناول میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔